بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ ایام اربعین قریب ہیں اور اربعین کی جو زیارت ہے، جو لوگ کو اس سال توفیق ہوئی کہ وہ کربلا جائیں اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوں، خوشا بحال، اور جو نہ جا سکیں ان کے دل کربلا کی طرف متوجہ ہیں، اور خدا سے یہی دعا ہے کہ اگلے سال ان تمام لوگوں کو جو اس سال موانع و مشکلات کی وجہ سے کربلا نہ جا سکیں، کربلا کی اربعین کی زیارت اور مشی اور پیادہ روی نصیب ہو۔ عزیزوں، چہلم اور امام حسین علیہ السلام کے چہلم کا جو غم ہے اور جو زیارت ہے اور جو ہم امام کا 40واں مناتے ہیں، چہلم مناتے ہیں، پرسہ پیش کرتے ہیں، اس کے بارے میں مفصل گفتگو ہم نے گزشتہ اپنے بیان میں پیش کیا کہ چہلم ہم کیوں مناتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے۔ آج اس چیز کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ کربلا میں سب سے پہلے کس نے چہلم منایا اور کون سی شخصیت تھی اور کون ایسا فرد تھا کہ جس نے کربلا میں چہلم منانے کی بنیاد ڈالی۔ سب سے پہلی شخصیت جناب جابر بن عبداللہ انصاری، جو کہ بہت ہی اسلام کی قابل احترام شخصیت اور ان کی بہت عظمت ہے۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری کی 5 امام کے زمانے کو انہوں نے در کیا، امام باقر علیہ السلام تک کو انہوں نے در کیا، اور جب امام باقر علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ جابر آپ کس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ وہ نابینا ہو چکے تھے، کافی ضعیف ہو چکے تھے، تو انہوں نے کہا کہ مولا، میں اس حالت میں زندگی گزار رہا ہوں کہ غریبی کو مالداری پہ ترجیح دیتا ہوں، مصیبت کو، پریشانی کو راحتی اور سکون پر ترجیح دیتا ہوں، اور بیماری کو شفا یابی پہ ترجیح دیتا ہوں۔ تو اس وقت امام علیہ السلام نے بہت اچھا جواب اور بہت اچھا جملہ جابر سے کہا جابر، اچھی بات ہے، اور یہ صفت پیدا ہونا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ صفت اور یہ صفات ایک مومن کے اندر پایا جانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ وہ سختیوں کو ترجیح دے، وہ بیماری کو ترجیح دے، وہ مصیبت کو ترجیح دے، وہ فقر و فاقے کو ترجیح دے۔ لیکن امام علیہ السلام نے کیا خوبصورت جواب جناب جابر کو دیا، کہا جابر، ہم اہل بیت ایسے نہیں ہیں، ہم اللہ جس حال میں ہمیں رکھتا ہے ہم اس حال میں خوش رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر وہ مالداری میں رکھنا چاہتا ہے تو ہم اس میں بھی خوش ہیں، اگر فقر و فاقے میں رکھنا چاہتا ہے پھر بھی ہم خوش ہیں، اگر بیماری دیتا ہے تب بھی ہم راضی ہیں، اگر شفا یابی اور صحت و سلامتی سے رکھتا ہے تب بھی ہم راضی ہیں، اسی طریقے سے اگر مصیبت دیتا ہے تب بھی ہم راضی ہیں اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے اور صبر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر خوشحال رکھتا ہے تو اس حال میں بھی ہم راضی ہیں۔ یعنی اللہ ہمیں جس حال میں عزیزوں راضی رکھنا چاہتا ہے اور جس حال میں ہمیں رکھنا چاہتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ تو یہ جناب جابر بن عبداللہ، جو اتنے عظیم المرتبہ صحابی اور چاہنے والے 12 جو نقبہ ہیں، ان نقبہ میں بھی جناب جابر کے نام آتا ہے۔ آپ اربعین کے دن کربلا پہنچے ہیں، اربعین کی زیارت کے لیے، چہلم کی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے کربلا مدینے سے آپ گئے ہیں، اور نقل مختلف ہیں۔ بعض نقل میں یہ ملتا ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے غلام عطیہ تھے، بعض نقل میں دوسرے نام بھی ملتے، اور یہ بھی ملتا ہے ہماری مقاتل میں اور تاریخ میں کہ جناب جابر جب گئے ہیں کربلا میں تو جناب جابر نے وہاں جب وہ فرات سے غسل کر کے اور قبر امام حسین علیہ السلام کا رخ کیا ہے اور پہنچے ہیں قبر پر، تو ایک مرتبہ اپنے کو قبر پر گرا دیا
اور گرانے کے بعد نوحہ اور گریہ وزاری شروع کیا۔ زیارت کر ہی رہے تھے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ شام کی طرف سے ایک گرد و غبار اٹھ رہا ہے، کسی قافلے اور کچھ لوگوں کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ جاؤ جابر اور جا کے یہ دیکھو کہ کون آ رہا ہے، اگر یزید کا لشکر یا یزید کے افراد ہیں تو ہم کہیں پر جا کر اپنے کو مخفی کر لیں، اور اگر امام سجاد ہیں، اگر وہ سرائے کربلا ہیں، وہ آ رہے ہیں تو ان کے استقبال کو ہم چلتے ہیں۔ تو جناب جابر کے غلام عطیہ جب بڑھے ہیں اور آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ امام سجاد ہیں جو اسرا کے ساتھ واپس آ رہے ہیں، تو ایک مرتبہ جناب جابر ان کے استقبال کو پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد جابر ابن عبداللہ انصاری جیسے ہی امام سے ملتے ہیں، ایک مرتبہ امام نے سینے سے لگا لیا۔ جابر اور امام سجاد گلے مل کر آنسو بہاتے رہے، اور اس کے بعد امام سجاد نے جناب جابر کو ایک ایک مقام کی زیارت کرائی، ایک ایک مقام کی زیارت کہ دیکھو اے جابر، یہاں وہ مقام ہے جہاں میرا بابا گھوڑے سے گرا تھا، یہ وہ مقام ہے جہاں شبیہ رسول کو شہید کیا گیا تھا، جابر یہ وہ مقام ہے جہاں ہمارے چچا عباس کے دائیں بازو قلم ہوئے تھے، دایاں بازو قلم ہوا تھا، یا یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہمارے چچا عباس کا بایاں بازو قلم ہوا تھا، یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہمارا چچا عباس فرات کے کنارے شہید کیا گیا۔